کنگ اسکول گلیانہ شبیر کیمپس کے آن لائن سیشن میں خوش آمدید۔ تاریخ ہے ہمارے پاس آج 22 مئی 2021، جماعت نرسری، مضمون اردو، عنوان حروف تہجی، عملی کتاب، صفحہ نمبر 20 اور 21، ویڈیو نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Great Nursery. Today's question: What is the name of our country? The name of our country is Pakistan. یہ question آپ نے اچھی طرح لرن کرنا ہے، اوکے؟ اسٹوڈینٹس، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ سارے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے اپنی اردو کی کلاس کا۔ اردو کی کلاس میں اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں گے: ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج ہم نے اپنی اردو کی کلاس میں کیا سیکھنا ہے، کیا لکھنے جانا ہے؟ آج ہم نے حروف تہجی کے دوسرے خاندان کا چوتھا حرف یعنی کہ آخری حرف جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو کل ہم نے اپنی ریڈنگ بک پر ایک دفعہ اس کی ریڈنگ بھی کی تھی، اس سے بننے والے الفاظ بھی سیکھے تھے، پھر ہم نے اس کو اردو کی نوٹ بک پر رائٹ بھی کیا تھا، لکھا بھی تھا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حروف تہجی کے دوسرے خاندان کا چوتھا یعنی کہ آخری حرف کون سا ہے؟ آپ لوگ مجھے جلدی سے بتائیں گے کہ وہ کون سا تھا؟ شاباش، وہ تھا ہے۔ اس کے اوپر تھا ایک نقطہ اور اس کی شکل کس سے ملتی تھی؟ جیم سے بھی، چے سے بھی، ہے سے بھی۔ بس ان میں کیا چیز کا فرق تھا؟ ان کے نقطوں کا۔ لکھنے میں یہ ایک جیسے ہیں، نظر آنے میں بھی تھوڑے سے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن جب ان پہ نقطے آ جاتے ہیں تو ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں۔ شکلیں ملتی ہیں لیکن نام اور آواز چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ بس ہمیں ان کی شیپ جو ہے وہ لکھنے میں اور نظر آنے میں ایک جیسی لگتی ہے، لیکن ان کے نام اور ان کی آوازیں الگ الگ ہیں اور ان سے بننے والے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس ہے کی آواز ہم نے کل کیا سیکھی تھی؟ شاباش، ہ، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم نے آواز ہ سیکھی تھی نا، ہ، موٹی آواز تھی اس کی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس نقطے والے ہے سے پہلے کون سا ہے آتا ہے؟ اب مجھے بتائیں گے اس سے پہلے ہ آتا ہے، یہ والا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ہ، ٹھیک ہے؟ ہ، اور اس کی کیا ہے؟ خ، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں نقطہ بھی نہیں ہے، اس کے سر پہ بھی نقطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سادہ ہے، ٹھیک ہے؟ نقطے کے بغیر والا ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے آتا ہے؟ نقطے والا۔ اب ان کی شکلیں بھی ایک جیسی لگ رہی ہیں، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا۔ اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو یہ ہ ہے، اس کی آواز بھی چینج ہوگی، اس سے بننے والے الفاظ بھی چینج ہو گئے، اور یہ سادہ ہے، اس کی آواز بھی چینج ہے، ہ، اور اس سے بننے والے الفاظ بھی چینج ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے خ سے بننے والے الفاظ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سے، کیا آپ نے کل سیکھے تھے؟ شاباش، جلدی سے بتاتے جائیں مجھے۔ ویری گڈ، کیا تھا؟ خربوزہ، خربوزہ، خرگوش،
خ خرگوش، خ خط، خ خط. اس کے بعد کیا تھا؟ خ خانہ کعبہ، خ خانہ کعبہ، خ خیمہ، خ خیمہ. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ تھے جن کی ہم نے کل ریڈنگ کی تھی اپنی اردو کی ریڈنگ بک میں. آج ہم ان کو دوبارہ سے اپنی اردو کی عملی کتاب میں لکھیں گے، ان کی ریڈنگ کریں گے اور پھر ان کو اپنی عملی کتاب پر لکھنے کی مشق بھی کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اچھے سے لکھنا آ جائے. تو اب آپ لوگ کھول لیں اپنی اردو کی عملی کتاب. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 20 پہ ہم اس کی آج بلند کہانی دوبارہ دیکھیں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، دین ہم اس کو لکھیں گے صفحہ نمبر 21 پر. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ خ، خ کی پوری شکل، خ کی آدھی شکل، ہا کی آواز کیا ہے؟ خ، 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 خ خانہ کعبہ، خ خانہ کعبہ. ٹھیک ہے، اب ہم لکھنے کی مشق کرتے ہیں. اب ہم اس کو لکھنے کی مشق کریں گے صفحہ نمبر 21 پر. آپ لوگوں کو پتہ نا اس کو کیسے لکھنا ہے، آپ کو اچھے سے لکھنا آ گیا ہے کیونکہ ہم چوتھی دفعہ اس کو لکھ رہے ہیں. اس کی شکل ہم ایک جیسی ہی بناتے ہیں، بس اس کے نقطوں میں فرق ہے. تو جب نقطے چینج ہوتے ہیں تو اس کا نام اور آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن لکھنے کی جو اسٹیپ ہیں وہ سب میں ایک جیسے ہی ہیں. فرسٹ پہلے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اسٹینڈنگ لائن لگاتے ہیں، پھر سلیپنگ لائن، پھر کر بنا دیتے ہیں یوں اور اس کے اوپر لگا دیں گے نقطہ، تو یہ بن جائے گا ہ، ہ. ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ خ. اب اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ایک سٹینڈنگ لائن چھوٹی سی لگائی، ایک سلیپنگ لائن لگائی اور بنا دیا کرو. ٹھیک ہے، اوپر لگا دیا نقطہ، تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ ہ. ٹھیک ہے، اس کی آدھی شکل نہیں ہے. ادھر آپ نے آدھی شکل کی بھی اپنی نوٹ بک پہ جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، رف نوٹ بک پہ. ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو چھوٹی سی ادھر اس کی آدھی شکل بنانا سکھا دیتی ہوں. اس کی بھی ایسے ہی ہے، اسٹینڈنگ لائن، سلیپنگ لائن اور سلانٹنگ لائن، اس کے اوپر نقطہ، تو یہ بن جائے گی ہ کی آدھی شکل. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ جو صفحہ ہے پورا اس کو فل کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے لکھنا ہے، لکھنے کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو ہ جو ہے وہ لکھنا آ جائے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ خ، 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 خ خرگوش. اب اس خرگوش میں آپ نے رنگ بھی بھرنے ہیں، جس طرح میں نے یہ نیٹ رنگ بھرے ہیں، آپ نے بھی اس میں نیٹ جو ہے وہ رنگ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، براؤن کلر کا خرگوش ہے، اس کو آپ نے براؤن کلر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وائٹ میں بھی ہوتے ہیں، براؤن میں بھی، بلیک میں بھی، جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں رنگ جو ہے وہ بھر دیں. ٹھیک ہے، اور اس صفحے کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے. اور آج ہمارا جیم کا خاندان، حروف تہجی کا دوسرا خاندان بھی مکمل ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اپنے اس کو الف سے لے کر ہ تک جو ہے وہ لکھنے کی بھی پریکٹس کریں گے. آپ نے گھر میں بھی اس کو الف سے لے کر ہ تک جو ہے وہ لکھنے کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو حروف تہجی کے دونوں خاندان اچھی طرح سے لکھنے آ جائیں. ٹھیک ہے، جماعت نرسری مضمون اردو آج کی ڈائری ہے. عملی کتاب کا صفحہ نمبر 20 یاد کرنا ہے اور صفحہ نمبر 21 لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو اسکول کے تمام لنکس دے دیے گئے ہیں جن میں اسکول کا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام ہے. آپ واٹس ایپ کے علاوہ یوٹیوب میں بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پریویس ویڈیوز کو یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz.